سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 64 کا کچھ حصہ ہم نے پڑھا تھا، کچھ رہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ وَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِن بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ قل یا اہل الکتاب، آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تعالوا آؤ، الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، ایسی بات کی طرف جو درمیان ہمارے اور تمہارے برابر ہے۔ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کریں گے، ولا نشرک بہ شیئا، اور نہ اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرائیں گے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم نہیں ٹھہرائیں گے اپنے سے بعض کو بعض رب اللہ کے سوا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ منہ موڑ لیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم لوگ گواہ رہو، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ ہم تو تابعدار ہیں، فرما بردار ہیں، اطاعت گزار ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لِمَ تُحَاجُّونَ فِی ابراہیم، کیوں بحث کرتے ہو تم ابراہیم کے بارے میں، وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِن بَعْدِهِ، حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم اتنا عقل سے کام نہیں لیتے؟ ہا انتم ہؤلاء، دیکھو تم جو ہو، حاججتم فیما لکم بہ علم، تم بحث کر چکے ہو جس کے بارے میں تمہیں علم تھا۔ فلم تحاجون، پس کیوں بحث کرتے ہو، فیما لیس لکم بہ علم، جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں۔ اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیہ، نہیں تھے ابراہیم نہ یہودی نہ نصرانی، لیکن وہ حنیف تھے، مسلم تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ان اول الناس، بے شک لوگوں میں سے ابراہیم کے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں، للذین اتبعوہ، جنہوں نے ان کی پیروی کی، وہذا النبی، اور یہ نبی، اور جو ایمان لائے ہیں ان کے ساتھ، واللہ ولی المؤمنین، اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے۔ سامعین کرام، بظاہر تو اہل کتاب مخاطب ہیں، اور یقیناً شان نزول کے حساب سے ان آیات کے مخاطب یہود ہی تھے، اہل کتاب ہی تھے، جیسا کہ الفاظ سے ظاہر ہے، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ۔ لیکن یہ بھی تو سوچیں کہ یہ اہل کتاب تھے کون؟ یہ اس وقت کے مسلمان تھے، بگڑے ہوئے، جو کہ دنیا کی محبت میں گرفتار تھے۔ ان میں اور آج ہم میں سامعین اکرام کوئی خاص فرق نہیں ہے، ہم بھی بگڑ گئے ہیں، اپنے اصل دین کو چھوڑ بیٹھے ہیں،
چھوڑ بیٹھے ہیں، توحید کی دعوت کو چھوڑ بیٹھے ہیں، قرآن کی احکامات کو پس انداز کر دیا ہے ہم نے، اللہ تعالیٰ کے رسول کی سنتوں کو پس انداز کر چکے ہیں، نظر انداز کر چکے ہیں، ان رسول کی اتباع کو ہم چھوڑ بیٹھے ہیں۔ تو کوئی ہم میں، اگر آپ صحیح حساب لگائیں تو ہم میں اور ان میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم میں اور ان میں فرق ہے تو پھر ان باتوں میں ہمارے لیے اور آپ کے لیے کیا ہدایت ہے؟ قرآن تو ہدایت ہے، لیکن سب سے پہلے آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہمارے اور ان کے درمیان کیا فرق ہے۔ حق ان کے سامنے پیش ہوا، وہ مسلمان تھے، وہ مسلمان تھے، اس وقت کے موجودہ مسلمان تھے، اہل کتاب تبھی تو کہا جا رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے اپنی رسالت کا پیغام پیش کیا ان کے سامنے۔ یہود نے نہ ان کی رسالت کو مانا اور نہ ان کے پیغام کو تسلیم کیا، بلکہ وہ اپنی پرانی ضد پر اڑے رہے، اپنے پرانے دین پر، اپنے غلط جو دین انہوں نے بنایا ہوا تھا اپنے لیے، اس پر وہ اڑے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انکار کر دیا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلے بھی کیے، ان کے مشن کو فیل کرنے کے لیے جد و جہد کی، کوششیں کی۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کوششوں کو ناکام بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی تدبیر کی، انہوں نے بھی تدبیر کی حق کو فیل کرنے کے لیے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ تو یہ تو ہوئی سامعین کرام اس وقت کی بات۔ آج ہم بھی مسلمان ہیں، ہم میں اور ان یہود میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ وہ بگڑے ہوئے مسلمان تھے، ہم بھی بگڑے ہوئے مسلمان ہیں۔ دوبارہ میں وہ الفاظ کہہ رہا ہوں، اصل میں بات یہ ہے کہ ہم لوگ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ہماری حالت اس وقت کے یہود سے بدتر ہے۔ اس کی دلیل میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قرآن میں کہا گیا ہے، اہل کتاب کو کہا گیا ہے، جو جن پہ غضب ہوا وہ یہود تھے، جو گمراہ ہو گئے وہ عیسائی تھے۔ آج وہ ضالین اور مغضوب علیہ قوم، مسلمان قوم پر اس کا زبردستی کا ٹھینگا اس کے سر پہ ہے، اور مسلمانوں پر بظاہر غالب ہے۔ یعنی آپ کے سعودی عرب میں جو ہیں وہ انگریزوں کی چھاونیاں ہیں، حالانکہ حضور کا صاف فرمان ہے اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہود اور نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دو، اور آج سعودی عرب میں جو ہیں ان کی چھاونیاں ہیں، ان کا اپنا قانون چلتا ہے اس اسٹیٹ میں۔ یعنی اس حد تک ہم آ گئے ہیں، ہر اسلامی ملک میں تقریباً یعنی ان کا بول بالا ہے، عیسائیوں کا بول بالا ہے۔ یہاں آپ کے ملک میں جو اس وقت جس سن میں ہم سانس لے رہے ہیں، سن 1913 ہے، اس میں جو ہم سانس لے رہے ہیں تو اس میں عیسائی جو ہے ہم پر، ہماری حاکمیت پر تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں، ڈرون جہازوں سے بمباری کر رہے ہیں، ہمارے اہل وطن کو مار رہے ہیں، لیکن ہم ان کو سوائے احتجاج کے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم ان کے جہاز گرا سکتے ہیں لیکن ہم نہیں گرا پا رہے۔ کیوں؟ کہ ہم ڈرتے ہیں کہ ایک بہت بڑی طاقت ہے اور وہ ہم پر حملہ کر دے گی یا ہمارا کچھ بھی ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے، تو ڈر کے مارے ان کے ایک چھوٹے سے جہاز کو ہم نہیں گرا سکتے۔ یہ صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم جو ہے آج وہ غالب ہیں ہم پر، ہم مغلوب ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان سے زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کے غصے کے شکار ہو گئے۔
یہود و نصارہ سے زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا کہ وہ مغضوب علیہ قوم جو ہے وہ ہم پر غالب نظر آتی ہے. ہندو لوگ جو ہیں، ہندوستان، پاکستان اور ہندوستان، اب پاکستان جو ہے ہندو سے ڈرتا ہے. آپ کو میں بتا چکا ہوں نا، کشمیر میں ہمارے مسلمان بھائی بہنوں پر مظالم ہو رہے ہیں اور ہر قسم کے مظالم روا رکھے جا رہے ہیں. ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت کچھ اتنی اچھی نہیں ہے، اگرچہ وہ قوم سیکولر ہونے کا دعویٰ کرتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے. وہ بدحالی میں ہے مسلمان قوم. آپ کا سیکولر قوم ہے لیکن آپ وہاں کا جو وزیر اعظم ہے کبھی مسلمان نہ ہوا، علامتی جو صدر ہے انہوں نے مسلمان رکھ لیا تھا، کوئی بھی تھا، لیکن وہ سیکولرزم وہ ہندوؤں کا ہے اور اس کا ٹھینگا ہمارے سر پہ ہے. یعنی ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا جو مظالم ہو رہے ہیں کشمیر میں اس پر ہم احتجاج ہی نہیں کر سکتے. تو بات یہ ہے کہ یہ ساری ہماری اللہ تعالیٰ کے غصے کی علامات ہیں اور ہم مغلوب قوم ہیں. حالانکہ مسلمان قوم مغلوب نہیں ہو سکتی. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. تو سامعین کرام، یہ ساری باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمیں کچھ سوچنے کی ضرورت ہے اور کچھ عقل سے کام لینے کی ضرورت ہے. یہاں جو اللہ تعالیٰ ان کو بیان کر رہا ہے، پہلے تو میں شان نزول کے مطابق بات کروں گا کہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اے اہل کتاب آؤ ان باتوں پر اتفاق کر لیں جو ہمارے اور تمہارے مابین مشترک ہیں، برابر ہیں. یعنی تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں. اس میں کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی بندگی نہیں کریں گے. تم بھی مانتے ہو اللہ کی بندگی کو کہ اللہ ہی کی بندگی کرنی چاہیے، ہم بھی مانتے ہیں. آؤ اس پر اتفاق کر لیں، اللہ کی بندگی شروع کر دیں، یکجا ہو کر ایک قوم بن کے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی اطاعت پر یکجان ہو جائیں، ایک قوم بن جائے. دوسرا ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں کریں گے. ان دونوں باتوں کے متعلق ہم نے پچھلے درس میں سامعین کرام بات کر لی تھی. آج کا جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ایک دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہیں بنائیں گے. یعنی صرف اللہ کو رب بنائیں گے اور اللہ کی ربوبیت میں کسی کو شریک نہیں کریں گے. سامعین کرام، بات یہ ہے کہ اگر ہم ان الفاظ کے ظاہری مطلب کو دیکھیں اور پھر اس ذہنی اپروچ کو دیکھیں جو آج ہمارے اور آپ کے مابین ہے، وہ یہ ہے کہ ہم تو اللہ کے سوا کسی کو رب تسلیم ہی نہیں کرتے. حقیقت میں یعنی جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں اس میں لوگ یہ نہیں کہتے کہ بھئی فلاں شخص جو ہے یا فلاں ہستی جو ہے اللہ کے مقابلے میں میری رب ہے، یا کسی شخص کو یا کسی ہستی کو ہم رب کہہ کے نہ پکارتے ہیں نہ اس کا تصور کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے خیال میں رب تو ایک ہی ہے اور وہ وہی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی ہمارا رب ہے. یہ ہم مانتے ہیں، اس کے میں قائل ہوں، کیونکہ میں بھی اس معاشرے میں رہ رہا ہوں اور مجھے بھی یعنی وہی ذہنیت، اس ذہنیت کا پتہ ہے جو اس معاشرے میں ہے، موجود ہے. تو اللہ کے سوا ہم کسی کو رب بنانا نہ تسلیم کرتے ہیں نہ کر سکتے ہیں. اس آیات کا پھر کیا مطلب ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ رب یعنی پہلے لوگ بناتے تھے اور اب بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بناتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں جاننے کی ضرورت یہ ہے کہ رب کا کیا مطلب ہے. سامعین کرام، جس طرح دین کے
بعض اصلاحات جو ہیں اس کے بارے میں غلط فہمیاں موجود ہیں، ہمارے ذہنوں میں، ہمارے عوام کے ذہنوں میں غلط فہمیاں موجود ہیں۔ اسی طرح یعنی مثال کے طور پہ الہ کے بارے میں غلط فہمی ہے کہ الہ کے مطلب کے بارے میں غلط فہمی ہے، دین کے بارے میں غلط فہمی ہے، اور اسی طرح رب کے معاملے میں تھوڑی سی غلط فہمی موجود ہے۔ اس غلط فہمی کو دور کرنا ہوگا اور رب کے معنی تلاش کرنے ہوں گے کہ اللہ کے نزدیک رب کے معنی کیا ہیں، یا اس کی صفات کیا ہیں، یا اللہ کو رب تسلیم کرنے کا مطلب کیا ہے، یا کسی اور ہستی کو جب آپ رب تسلیم کرتے ہیں، جیسے کہ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، جیسے کہ اس میں ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا بھی لوگوں نے رب بنائے ہوئے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ سامعین کرام، جب ہم جستجو کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، تو حقیقت تو وہی ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ذہن میں رب کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ تعالی ہمارا رب ہے اور اس کے سوا کوئی ہمارا رب نہیں ہے، لیکن رب کے صرف یہ معنی نہیں ہے۔ رب کا مطلب پالنے والا، ایک عام مطلب ہے، پروردگار، پرورش کرنے والا، رب، یہ عام معنی ہے رب کا۔ الم نربک فینا ولیدن، کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے کہا کیا ہم نے آپ کی پرورش نہیں کی جب آپ چھوٹے تھے؟ تو رب کا ایک معنی تو یہ ہے، قرآنی اصطلاح میں بھی ہے، لیکن ایک معنی اور بھی ہے سامعین کرام قرآنی اصطلاح میں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا اگر آپ نے کسی اور کا کہنا مانا تو وہ آپ کا رب ہو گیا۔ میں تھوڑا سا اختصار سے ایک جملے میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم، اللہ وہ ہستی جس کا کہنا مانا چاہے بلا چون و چرا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ تمہارا رب ہے، رب ہے ہی وہ ہستی جس کی صفت یہ ہے کہ اس کا کہنا بلا چون و چرا مان لیا جائے۔ اب جس کا بھی آپ نے کہنا بلا چون و چرا مان لیا، اگر وہ اللہ ہے تو وہ آپ کا رب ہے، اگر وہ اللہ کے ماں سوا اور ہستیاں ہیں تو وہ پھر اللہ کے ماں سوا آپ کی اور ارباب ہیں۔ ارباب یہاں جمع ہے نا، وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، ہم ایک دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہیں بنائیں گے، یعنی ان کا کہنا نہیں مانیں گے، ان کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے۔ یہ معنی ہے سامعین کرام رب کا۔ اور اگر میں آپ کو شان نزول کے حساب سے اس کی کچھ وضاحت کروں تو بہتر ہوگا۔ حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ بیٹے تھے حاتم طائی کے، جو کہ عرب کا مشہور سخی گزرا تھا، ان کے بیٹے تھے حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ یہودی تھے، پھر بعد میں مسلمان ہو گئے۔ جب قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اللہ کے سوا اور اپنے مشائخ کو، اپنے علماء کو رب تسلیم کر لیا ہے اللہ کے سوا۔ تو حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ حضور، قرآن میں تو یہ آیت نازل ہوئی کہ انہوں نے اپنے علماء اور اپنے مشائخ کو اللہ کے سوا رب بنا لیا ہے، لیکن ہم نے تو ایسا نہیں کیا، ہم تو کسی کو اللہ کے سوا رب تسلیم ہی نہیں کرتے، تو قرآن میں ایسی بات کیوں آئی ہے؟ ہمیں اس پر سمجھائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو عدی، جب تمہارے علماء اور تمہارے مشائخ تمہیں ایک کام کو کرنے کا یا ایک کام سے رکنے کا حکم دیتے تو تم بلا چون و چرا ان کی بات مان لیتے، حالانکہ اللہ کا حکم بھی تمہیں معلوم ہوتا کہ وہ اس کے برخلاف ہے، تو تم ایسا کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں حضور، یہ بات تو ہے
کہ ہمیں ہمارے علماء و مشائخ جو بات بھی کہتے تھے ہم اسے مان لیتے تھے، اور اس بات کا خیال نہیں رکھتے تھے کہ قرآن میں اس کے بارے میں، توریت میں اس کے بارے میں کیا ہے یا اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے. بس ہم اس کو دیکھتے تھے کہ ہمارے عالم نے یا مرشد نے، پیر نے ہمیں کیا حکم دے رہا ہے، تو ہم اس کو مان لیتے تھے. حضور نے کہا یہی تم لوگوں کا یہی تصور اللہ کے سوا رب، اس کو اللہ کے سوا رب تسلیم کر لینے کے مترادف ہے. یعنی تم نے اگر کسی کا کہنا مان لیا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں، وہ تمہارا رب بن گیا. تو یہ بات ہے سامعین کرام کہ آپ کو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تشریح انہوں نے پیش کی تھی آیت کی، وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دی. لیکن اب یہ ساری وضاحت تو آپ کے سامنے آ گئی، لیکن بات یہ ہے کہ اب ہمیں تھوڑا سا دیکھنا ہوگا کہ آیا اس وقت ہم اس معاملے میں یہ قرآن کی آیت ہم اس کے مصداق ہیں یا اس کے مصداق نہیں ہیں. یعنی ایسے افعال و اعمال جو کہ ان میں تھے گزری ہوئی قوموں میں، تو ہم تو اس کے شریک میں مشترک نہیں ہیں، یہ ہم نے دیکھنا ہوگا. بات یہ ہے کہ سب سے پہلے بندگی رب کی بات ہے. اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کریں گے. بندگی کرنا اور بندگی کا حکم دینا یہ اللہ ہی کا خاصہ ہے سامعین کرام. ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم کسی کو بھی، یعنی اب دیکھیں نا، میں صرف اتنی بات کر رہا ہوں آپ کو کہ بندگی، اللہ کی بندگی، خالص اللہ کی بندگی، ایسی بندگی کے لیے ہم سامعین کرام آج تیار نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی ایسی بندگی کہ صرف دین اس کے لیے ہم خالص کر دیں، اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. ولا نشرک بہ شیئا، اور نہ ہم کسی کو اس کے ساتھ شریک کریں گے، اس کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں. اس کے بارے میں میں نے آپ سے گزشتہ درس میں بات کی تھی. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے. فَإِن تَوَلَّوْا، اب بات یہ ہے کہ ہم، یعنی آج کے معاشرے میں، جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ ہم غیر اللہ کو، غیر اللہ اس میں آپ کا نفس بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں آپ کی معاشرہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں آپ کا شوہر ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، دوست ہے، یار دوست ہیں، یہ سارے آپ کے ارباب ہو سکتے ہیں اگر آپ ان کا کہنا مان رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں. اچھا، تو اگر یہ صورتحال ہے ہماری، تو پھر ہماری نجات کی راہ کیا ہوگی؟ حالانکہ مسلمان کا کام کیا ہے؟ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. اچھا، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ لوگ منہ موڑ لیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو آپ کہہ دیجئے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، یعنی ہم نے تو اللہ کے سامنے سر جھکا دیا ہے، اللہ کے سوا ہم کسی کی بندگی اور اطاعت نہیں کریں گے. اب آ رہی ہے بات، یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ. اے اہل کتاب، کیوں تم بحث کرتے ہو ابراہیم کے بارے میں؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد نازل ہوئے. افلا تعقلون، تو اتنا سوچتے نہیں، اتنا عقل سے کام نہیں لیتے. بات یہ ہے سامعین کرام کہ جو اصل میں ایک بات ذہن نشین کر لے کہ یہ بنیادی طور پر دنیا کی محبت میں پھنس گئے تھے. یہود جو تھے دنیا کی محبت میں پھنس گئے تھے. اب ان کو
پھر دوسری بات یہ ہے کہ دین کو انہوں نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا تھا، یہ بات بھی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ توریت میں، انجیل میں انہوں نے تحریفات کر لی تھی۔ یہود نے بہت سی چیزیں جو تھیں اپنے اوپر حرام کر لی تھی اور ان کو یعنی اپنی مرضی سے حرام کر دی تھی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کر دی تھی۔ تو من چاہی تعویلات، تحریفات انہوں نے دین میں کر لی تھی۔ یہاں تک آپ دیکھیں کہ عزیر علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دی تھی، جس کی قرآن شہادت دیتا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ سامعین اکرام، ہمارا حال یہود سے مختلف ہرگز نہیں ہے۔ آپ کو میں نے یعنی بار بار یاد دہانی کرا رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہود کو آپ کسی اور کیٹیگری میں ڈال لیں۔ وہ بھی بگڑے ہوئے مسلمان تھے، ہم بھی بگڑے ہوئے مسلمان ہیں۔ صرف ہمارا اور ان کا فرق صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ذمہ لیا ہوا ہے کہ اس میں تحریف نہیں ہو سکتی، اس کی اپنی وجوہات ہیں۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ آخر یعنی یہ قرآن جو ہے وہ رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت ہے، تو اس کا ذمہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے۔ اور کتابیں جو تھیں وہ چونکہ اپنے اپنے وقت کے لیے تھیں، تو اور ان کا ڈیوریشن جو تھا وہ اتنا نہیں تھا، ایک قوم کے لیے تھی۔ تورات جو تھی وہ تورات اور انجیل اس کے لیے تھی، یہود و نصارہ کے لیے تھی۔ بنیادی طور پہ تو یہ ایک ہی قوم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، یعنی ان میں صاحب شریعت پیغمبر جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو پھر بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے کتنی تحریفات کر لیں، اور انجیل کا یا تورات کا اپنا نسخہ اس وقت باقی نہیں ہے۔ انجیل آپ کو پتہ ہے تقریباً تاریخ آپ دیکھ لیں انجیل کی، تقریباً 100 سے اوپر 130 اناجیل تھیں، پھر انہوں نے اکٹھے ہو کے 4 کا انتخاب کیا اور باقی کو ڈسکارڈ کر دیا، باقی کو نہیں مانتا۔ یعنی 104 ایڈیشن تھے مختلف قسم کے۔ بہرحال اس کی تفصیل میں اس وقت میں نہیں جاتا، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں بھی تحریفات کر لی تھی، اور اس کی کافی مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اور پھر اس کے باوجود ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، اور ہم یعنی ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں، جبکہ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں سینکڑوں سال کا فاصلہ تھا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام، اس کے بعد ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اس کے بعد جو ہے وہ آئے مصر میں آ گئے، اور 400-500 سال کا عرصہ تقریباً گزر گیا، اور اس میں یعنی انہوں نے حکمرانی بھی کی، پھر غلام بھی بن گئے، اور مقامی لوگ جو تھے پھر ان پر غالب آ گئے۔ پھر فرعون کی حکومت تھی، موسیٰ علیہ ان پہ مظالم ڈھایا کرتا تھا، وہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کے بھیجا، نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض۔ ہم نے ارادہ کیا کہ اس قوم کو جو زمین میں کمزور سمجھی جا رہی ہے اس کو اقتدار میں عطا کروں، اور وہ پرانی حالت جو ہے یعنی ان کو صاحب اختیار کروں۔ پھر شام و فلسطین کی زمین جو تھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لکھ دی تھی، قرآن میں اس کا ذکر ہے، برکت والی زمین تھی، اور ان کے لیے یعنی اس طریقے سے نہیں لکھ دی تھی کہ یہ ان کی ہوگی، اس طریقے سے کہ وہ آ کے یہاں اللہ تعالیٰ کا نظام قائم کریں گے، جیسا کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان کی نعمت دی ہے۔
اور وہ صرف اس لیے کہ پاکستان جو ہے اسلام کا قلعہ ہوگا، جبکہ ہم نے یہاں یعنی اپنی بدعمالیوں سے اس کو منافقت کا قلعہ بنا دیا ہے، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو ان کا یہ دعویٰ تھا کہ یعنی ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام وہ تو حنیف یکسو مسلمان تھے، اور یہ بھی آپ کے ذہن میں بات ہونی چاہیے کہ دین جو ہے ابتدائی طور پہ یعنی آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر دین ایک ہی چلا رہا ہے، اس کا نام دین اسلام ہے۔ ہر پیغمبر جو ہے اللہ کی توحید کی دعوت لے کے آیا ہے، اپنے ہر رسول نے اپنے اتباع کی ہدایت کی ہے، فاتقوا اللہ واطیعون، یہ طریقہ کار ہے۔ دین جو ہے اللہ تعالیٰ کا ہے، بنیادی اصول جو ہیں وہ سب ایک ہیں، تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ شریعتوں میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن یہود اور نصارہ نے اپنے دین کو بگاڑ لیا تھا، یہ تو آپ کو معلوم ہے، دین کو بگاڑ لیا تھا، کتابوں میں تحریف اور تنسیخ کر لی تھی، کچھ باتوں کو نکال دیا اور کچھ باتوں کو اس میں داخل کر دیا، اور پھر اس کے بعد دعویٰ یہ کرتے تھے وہ لوگ کہ ہم تو دین ابراہیمی پر ہیں۔ تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، اے اہل کتاب تم کیوں بحث کرتے ہو ابراہیم کے بارے میں، اس کے بارے میں کیوں بحث کرتے ہو کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں۔ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، حالانکہ تورات اور انجیل ابراہیم علیہ السلام کے کافی بعد نازل ہوئی۔ افلا تعقلون، تم اتنا عقل سے کام نہیں لیتے۔ دیکھیں اگر تحریفات نہ ہوتی، انہوں نے دین میں تحریفات نہ کرتے، یکسو مسلمان ہوتے، انہوں نے تو اپنے نام بھی بدل لیے تھے، یہودی اپنے اوپر، نصارہ نے اپنے اوپر، عیسائیوں نے اپنے نصارہ کا نام رکھ لیا، یہودیوں نے یہود کا نام رکھ لیا، تو انہوں نے اپنے نام تک چینج کر لیے۔ پھر دین کی بنیادوں میں انہوں نے یعنی من مانی تشریحات کی، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے مرتبے تک پہنچا دیا، نعوذ باللہ من ذالک، اور یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو ان کے خدا کے مرتبے تک پہنچا دیا۔ تو یہ من مانی تشریحات جو تھیں اور دین کو انہوں نے اپنے خواہش کے تابع کر لیا، اور وہ سارے واقعات گزر چکے ہیں ابھی۔ تو تم لوگ کیسے دین ابراہیم کے پیروکار ہو سکتے ہو، جبکہ تورات اور انجیل جو اس وقت مسخ شدہ حالت میں ہیں وہ تو ابراہیم علیہ السلام کے بہت بعد نازل ہوئی تھی، تم اتنی عقل سے کام نہیں لیتے۔ ہاں انتم ہاؤلائے حاججتم فیما لکم بہ علم، ہاں انتم ہاؤلائے، ہاں انتم یہ دو لفظ ہیں، ہاں دیکھو، انتم تم جو ہو، ہاؤلائے وہ لوگ ہو، حاججتم کہ تم بحث کرتے ہو یا بحث تم نے کی ہے، فیما لکم بہ علم جس کے بارے میں تمہیں علم ہے، تھوڑا سا بھی علم ہے، تم اس کے بارے میں بحث کرتے ہو، لیکن فلم تحاجون، کیوں بحث کرتے ہو، فیما لیس لکم بہ علم، اس کے بارے میں جس کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم جو تھے نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، تو کیا تھے؟ ولیکن کان حنیفا مسلما، لیکن وہ ایک یکسو مسلمان تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ تو جب مشرکوں میں سے نہیں تھے تو تم تو مشرک بن چکے ہو، عیسائیوں تم نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو الہ بنا لیا ہے، معبود بنا لیا ہے، ان کی پوجا کرتے ہو۔ یہودیوں تم لوگ جو ہے خواہشات نفس کے علاوہ تم ایک اور شرک کے مرتکب ہو گئے ہو کہ عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہو۔
تو تم تو مشرک بن گئے ہو، اور وہ جو تھے وہ تو یکسو مسلمان تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما۔ سامعین کرام، چلتے چلتے یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں کہ ایک یہ صفت جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند تھی کہ وہ حنیف تھے، یکسو تھے۔ اور سامعین کرام، انسان کی کامیابی کا راز اس میں ہے، یہ تھوڑی سی بات نوٹ کر لیں، یکسوئی جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے۔ یکسو، یک طرف، ایک، اور یہ یکسوئی اس وقت تک نہیں آ سکتی سامعین کرام کہ جب تک انسان اپنے زندگی کے مقصد کے بارے میں کلیئر نہ ہو جائے۔ ہم اس وقت، میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، یہاں لوگ جو ہیں وہ یکسو نہیں ہیں۔ دین کے بارے میں تو قطعاً یکسو نہیں ہے، ہاں یکسوئی ہے، دنیا کے بارے میں یکسو ہیں۔ سامعین اکرام، مذاق کی بات نہیں ہے، سوچنے کی بات ہے۔ ہماری یکسوئی ہے، ہم بھی حنیف ہیں، اور ہمارے سر بھی جھکے ہوئے ہیں۔ حنیف ہیں کس طریقے سے کہ ہم دنیا اور ما فیہا کو حاصل کرنے کے لیے، لذائذ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، اور اس میں بہتر سے بہتر اپنے حالات زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہم یکسو ہیں، بالکل یکسو ہیں۔ آپ دیکھیں نا، کسی شخص پر یعنی کوئی اگر دنیا کی وہ چیز آتی ہے، کوئی ضرب آتی ہے، تو یہ بیدار ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ یکسو ہے۔ دنیا کے نقصان پہ یہ الرٹ ہو جاتا ہے، یہ بیدار ہو جاتا ہے، نہیں ایسا نہیں ہوگا، میں ایسا نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی۔ کوئی بھی چیز ہو سامعین کرام، اس کے سامنے کافی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کی پوزیشن ہے۔ جس معاملے میں ہم یکسو ہیں وہ دنیا کے مختلف معاملے ہیں، اس کے بارے میں ہم یکسوئی سے متوجہ ہیں۔ سب سے پہلے اپنی ذات ہے۔ آپ دیکھیں، خواہ مرد ہوں یا خواتین ہوں، اپنی ذات کے ظاہر کو ٹھیک ٹھاک رکھنے کے لیے بہت سے لوگ یکسو ہیں۔ ایک تو وہ بیچارے حالات کے مارے، ان کے تو میں تذکرہ نہیں کر رہا، جو غربت کے مارے ہیں یا جن میں اتنی استطاعت نہیں ہے کہ اپنی ظاہری حالت کو درست رکھ سکیں یا اپنی ایک شان و شوکت بنا سکیں، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی بھی ہے اور کچھ پیسے ٹکے ان کے پاس ہیں، تو وہ اپنی ظاہری حالت کے بارے میں بہت زیادہ محتاط رہتے ہیں۔ خواتین آپ دیکھ لیں، ہر مہینے ایک جوڑا، یعنی بعض مختلف قسم کی خواتین ہیں کہ ہر مہینے بھئی ایک جوڑا، نیا جوڑا بنے گا، نیا فیشن آ جائے تو نیا جوڑا تو لازمی ہوگا۔ پرانے جوڑے اگرچہ ٹھیک ٹھاک ہوں، لیکن اگر فیشن بدل گیا، سارے کپڑے بدل جائیں گے۔ کیوں؟ ظاہر کی طرف متوجہ ہیں۔ میں صرف، کوئی اس میں ناراض نہ ہو، میں صرف ایک بات کی طرف کہ ہم تو یکسو ہیں دنیا کی طرف، اس طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں، اور تاکہ ہم تھوڑے سے سمجھ جائیں اس بات کو کہ یکسوئی کسے کہتے ہیں اور ہم کس معاملے میں یکسو ہیں۔ تو ہم جو ہیں دنیا کے بارے میں، دنیا کی جو یعنی ہماری ضروریات ہیں، مثال کے طور پہ آپ کو جو میں ذکر کر رہا ہوں، عورتوں کی جو ہیں وہ فیشن ہے مثال کے طور پہ، تو آپ دیکھیں ہر عورت جو ہے وہ اپنے آپ کو اچھے سے اچھا دکھانا چاہتی ہے۔ ظاہری جو رکھ رکھاؤ ہے، اگرچہ زینت جو ہے وہ بری بات نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی زینت، مناسب زینت جو ہے وہ جائز ہے۔ اچھے کپڑے پہن لینا، جس کی اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہو اس کو اچھے کپڑے پہننے چاہیے۔ اس کی میں تفصیل نہیں کر رہا، لیکن میں ایک اصولی بات کر رہا ہوں۔ یہ نہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو آپ اچھے کپڑے بھی نہ پہنیں، آپ اپنی حیثیت کے مطابق اپنا جو لباس ہے وہ مناسب ٹھیک ٹھاک کر سکتے ہیں۔ لیکن آج کل تو آپ دیکھیں نا کہ میں اس سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں،
لباس وضاقتہ ہم نے چاہے وہ ہمارے مرد حضرات ہوں، لڑکے ہوں، لڑکیاں ہوں، ایک وضاقتہ انہوں نے اپنے لیے منتخب کی ہوئی ہے۔ بنیادی طور پہ سامعین کرام میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم یکسو ہیں اور دنیا کے معاملے میں بالکل الرٹ ہے، ہر چیز میں الرٹ ہے۔ خواتین کی میں بات کر رہا تھا کہ خواتین آپ دیکھیں اپنے فیشن کے بارے میں الرٹ ہے، گھر میں جو ہے بیکار کپڑے پہنیں گی، عام طور پہ یہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں خواتین کو اصولاً طریقہ کار یہ ہے کہ شوہروں کے سامنے بیویوں کو بند سنور کے رہنا چاہیے۔ زینت شوہروں کے لیے ہوتی ہے، پرایوں کے لیے نہیں ہوتی۔ زینت کپڑے اور زیب و زینت اختیار کرنا یہ محرم کے لیے ہوتی ہے، اور محرم میں سب سے زیادہ جو ہے وہ حقدار شوہر ہے۔ شوہر کے سامنے تو کوئی اپنے آپ کا ان کا نہ کسی چیز کا خیال نہیں رکھیں گے۔ باہر جائیں گی خواتین تو پھر آپ دیکھیں کہ کتنے ٹائم لگتا ہے ان کو بننے سنورنے میں۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی یعنی کسی پہ تنقید، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ تقریباً الٹے چل رہے ہیں۔ بننا سورنا جو ہے اچھے رکھ رکھاؤ آپ کو گھر میں رکھنا چاہیے، نہ یہ کہ آپ کا کوئی فنکشن ہو یا آپ باہر نکلیں تو آپ اپنے اوپر ٹائم لگانا شروع کر دیں کہ میرے بال صحیح نہیں ہیں، میرے کپڑے صحیح نہیں ہیں، میں نے ابھی کچھ کیا نہیں ہے، تیار نہیں ہوں۔ تیاری جو ہے عموماً عام طور پہ خواتین کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ تیاری ان کو گھر میں بالکل اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک رکھنا چاہیے شوہر کے سامنے، اور دوسروں کو وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، لیکن اپنے شوہروں کے لیے۔ پھر اس میں پوری تفصیل ہے، اس وقت مجھے وہ آیت یاد نہیں ہے پوری، لیکن اس میں یہ الفاظ ضرور ہیں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ، کہ مومنوں کو اللہ تعالیٰ نبی سے فرما رہا ہے کہ دیکھیں مومنوں کو کہہ دیجئے کہ یہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ یغضضن، غض بصر صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، خواتین کے لیے بھی غض بصر، نظریں نیچی رکھے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں کسی اور کی، الا لبعولتہن، لیکن اپنے شوہروں پر یا اپنے والدین کے لیے۔ اس طرح پوری تفصیل ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ جگہیں بتا دی ہیں، لیکن ہم لوگ عام طور پہ جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، اپنی زینت کو باہر ظاہر کرنے کے لیے آپ دیکھیں ہم غیروں کے لیے اپنی زینت کو ظاہر کرتی ہیں، اور زینت بناتی ہیں غیروں کے لیے، اپنوں کے لیے نہیں بناتی، غیروں کے لیے بناتی ہے، جو اس کی فہرست موجود ہے قرآن پاک میں، تو وہ دیکھ لینا چاہیے کہ بھئی کون سے وہ اشخاص ہیں جن کے سامنے ہم نے اپنی زینت درست رکھنی ہے۔ تو ایک بات یہ ہے، تو میں صرف یہ کہہ رہا تھا، اسی طرح آپ مردوں کو دیکھ لیں سامعین کرام، مردوں نے اپنا ایک گیٹ اپ بنایا ہوا ہے، ہر مرد نے، ہر لڑکے نے اپنا ایک گیٹ اپ بنایا ہوا ہے، اور پھر اس گیٹ اپ کو وہ قائم رکھتے ہیں، پھر اس پر وہ خرچ کرتے ہیں، اس گیٹ اپ قائم رکھنے پر خرچ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں بہت سے آپ کو ایسے مرد مل جائیں گے جن کے بال عمر کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے سفید ہیں، اور پھر وہ ان کو کالے کرنے پہ لگے ہوئے۔ بال کو رنگ لینا یہ سنت نبوی ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ بالوں کو خواہ رنگیں، لیکن اگر آپ رنگیں تو کالا رنگ نہیں، کالے رنگ کا استعمال مردوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کی اپنی شرائط ہیں، کسی خاص وجوہات کی، یا میدان جنگ میں غازی ہے
اور وہ جنگ کے لیے جا رہا ہے تو دشمن پر روب ڈالنے کے لیے وہ اپنے بالوں کو کالا رنگ دے سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اجازت نہیں ہے۔ لیکن ہم تو یہاں فیشن کے لیے کہ بھئی ابھی تو میں جوان ہوں، وہ ظاہر کرنے کے لیے کہ بھئی ابھی تو سارے بال کالے۔ آپ دیکھیں بہت سے ایسے لوگ مل جائیں گے جو باقاعدگی سے اپنے پھر آپ کو لڑکے مل جائیں گے کہ وہ لٹیں اپنی بعض لٹیں جو ہیں وہ مختلف رنگ۔ صرف میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم یکسو تو ہیں لیکن دنیا کے بارے میں یکسو ہیں۔ پھر یہ تو میں نے ظاہری رکھ رکھا ہو کہ میں نے آپ کو بات کر دی، لیکن سامعین کرام یہ بھی تو دیکھیں ہر معاملے میں، مثال کے طور پہ ایک دکاندار ہے اور وہ اپنے کاروبار کے بارے میں الرٹ ہے، ٹائم پہ جاتا ہے اور خوب محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، یہ بری بات نہیں ہے، لیکن ضرورت کو انہوں نے مقصد سمجھ بیٹھا ہے، یعنی کاروبار ہے، اس کا یہ خیال ہے کہ بس یہی، یعنی اس کو میں توجہ دوں گا۔ تو اس میں آپ دیکھیں بعض دکاندار جو ہیں وہ نماز کے اوقات میں بھی گلے پر بیٹھے رہتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں تو میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں، اسی طرح بہت سی باتیں ہیں سامعین کرام، ہم یکسو ہیں اور ہمارا مقصود، محبوب، مطلوب دنیا ہے۔ تو دنیا کے بارے میں ہم بے شک یکسو ہیں، مسلم ہیں، فرما بردار ہیں، وہ صرف نفس کے، اپنے نفس کے سامنے ہم نے سر جھکایا ہوا ہے، اور جو نفس جو ہمارے جی میں آئے، وہ جی کو بھلا لگے، کوئی بھی چیز ہمارے جی کو بھلی لگے ہم اس کو کرتے ہیں، پھر جائز ناجائز ہم اس کو نہیں دیکھتے۔ مومن ایسا نہیں ہوتا سامعین کرام، مومن کا مقصود اللہ، محبوب اللہ، معبود اللہ، مطلوب اللہ، اور پھر اس کے بارے میں یکسو۔ جب مقصود آپ کا اللہ بن جائے تو اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے صراط مستقیم پر چلنا ہے جو کہ قرآن میں موجود ہے۔ بس پھر اس صراط مستقیم پر چلنا کیسے ہے، قرآن پر عمل کیسے کرنا ہے، جس طرح کے رسول نے کیا ہے۔ سامعین کرام، رسول کی لڑی کو، یہ تمام چیزوں کو ہم بھلا بیٹھے ہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں نا، صراط مستقیم اللہ کا راستہ ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ ہم اللہ کے راستے پر نہیں چل رہے۔ جنت جو ہے صراط مستقیم پر ہے، صرف صراط مستقیم پر چلنے والوں کے لیے، جو صراط مستقیم پر چل رہے ہیں سامعین کرام، ان کے لیے انجام جو ہے ان کا اچھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے جنت عنایت فرمائے گا، جس سے یعنی صراط مستقیم پر چلتے ہوئے جس سے گناہ ہو گئے، کچھ غلطیاں ہو گئیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا، وہ پھر الگ مضمون ہے۔ یعنی غفور الرحیم اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہے، شفاعت ان کے لیے ہے، جو صراط مستقیم، جو اللہ کو مقصود بنا کر صراط مستقیم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح چل رہے ہیں، جیسے وہ چلے اسی طرح ان کو نمونہ بنا کے وہ چل رہے ہیں۔ بخشش، شفاعت اور مغفرت ان لوگوں کے لیے۔ سامعین کرام، مجھ سے بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی آخر مغفرت کس لیے ہوگی، یعنی مغفرت کس کی ہوگی، گناہ کس کے بخشے جائیں گے؟ ان لوگوں کے بخشے جائیں گے جن کا مقصود اللہ ہے، جو اس کلمے کے دل سے قائل ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی میرا نہ مقصود ہے، نہ معبود ہے، نہ محبوب ہے۔ ان لوگوں سے راستے میں چلتے ہوئے زندگی کے کسی موڑ پہ کوئی بھی گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ
انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ بھئی میں مختلف اس کے طریقے ہیں، یہ میرا اس وقت موضوع نہیں ہے، ان کی مغفرت ہوگی، ان کی شفاعت ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کی خطائیں معاف کر کے ان کو بہشت میں داخل کر دے گا اپنے فضل سے۔ لیکن جو لوگ، سامعین کرام تھوڑی سی توجہ رہے، جن لوگوں کا مقصود و معبود اللہ تعالیٰ نہیں ہے اور ان کا مقصود محبوب دنیا ہے، اب سامعین کرام بالکل آسان بات ہے، یہ لوگ قرآن میں ان کے لیے ہدایت نہیں ہے، کیونکہ یہ تو متقی بننا نہیں چاہتے۔ متقی تو جو صراط مستقیم پر چل رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا مقصود ہے، اللہ تعالیٰ ان کا محبوب ہے، وہ محتاط رہیں گے۔ یہ تو محتاط رہنا ہی نہیں چاہتے، یہ تو غیر محتاط زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، تو قرآن میں ان کے لیے ہدایت نہیں ہے ان لوگوں کے لیے۔ سامعین کرام تھوڑی سی توجہ، میرے پاس ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے۔ جن لوگوں کا مقصود اللہ نہیں ہے، دنیا ہے، اور یہ دنیا دار لوگ جو ہیں بھلے زبان سے روزانہ 100 بار کلمے پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد، یہ زبانی تکرار کرتے ہیں، مقصود اللہ نہیں ہے، صرف زبان سے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر ما ہم بمؤمنین، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، اللہ فرما رہا ہے، جو کہتے ہیں زبان سے ایمان لائے اللہ پہ، آخرت پر، مومن نہیں ہیں۔ بہرحال تو جو اب تھوڑی سی میں مختصر بات کر رہا ہوں، جو شخص دنیا کو مقصود بنا کر دنیا داری کو اس نے اختیار کیا ہوا ہے، اللہ کو بھولا ہوا ہے، وہ صراط مستقیم پر نہیں چل رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کر رہا، ان کی پیروی نہیں کر رہا، ان کا اتباع نہیں کر رہا، یہ شخص دنیا دار ہے، یہ شخص لعنتی ہے، اور یہ شخص جو ہے مشرک بھی ہے، کیونکہ اس نے تو دنیا کو معبود بنا لیا ہے، اس نے تو خواہشات نفس کو معبود بنا لیا ہے، یہ تو مشرک ہے، چل رہا ہے شرک کے راستے پر، شرک کی روش کو لے لی ہے، اس نے دنیا کو محبوب بنا لیا ہے، معبود بنا لیا ہے۔ دنیا چونکہ اس کا مقصود ہے تو معبود بھی ہے۔ سامعین کرام، اس بات کی اچھی خاصی وضاحت ہو سکتی ہے قرآن کی روح سے، میں صرف ایک اختتامی بات کر رہا ہوں۔ دنیا اس کا مقصود ہے، اللہ اس کا معبود نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ اس کا معبود ہرگز نہیں ہو سکتا، اس کا مقصود تو دنیا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ سامعین کرام تھوڑی توجہ رہے، اور اس ترازو میں ہم سب کو اپنے آپ کو تولنا چاہیے کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، اللہ کو ہم بھولے ہوئے، قرآن کو بھولے ہوئے، حضور کی اطاعت کو بھولے ہوئے، اور پھر توقع رکھ رہے ہیں شفاعت کی، پھر توقع رکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں یہ لکھا ہے سامعین کرام، اس وقت میرے پاس وقت نہیں ہے، کسی اور وقت انشاءاللہ اس پہ بات کر لیں گے۔ اس کی مغفرت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نہیں کروں گا۔ سورہ آل عمران میں یہ مضمون ابھی آ جائے گا، کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ یہ تو ظالم ہے، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت کی توفیق نہیں بخشتا۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام حنیفا مسلما، لیکن کان حنیفا مسلما، وہ تو یکسو تھے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے تو اپنی ساری توجہ کا مرکوز ایک ذات کو بنا لیا ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں، مجھے کچھ اور چاہیے ہی نہیں، اللہ ہی میرا مقصود ہے، اللہ ہی میرا محبوب ہے، اللہ ہی میرا مطلوب ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔
حنیفا وما انا من المشرکین، میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا، نہ محبت میں، نہ اطاعت میں، نہ مقصد میں۔ وما کان من المشرکین، یہاں وہی الفاظ آئے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ سامعین کرام، اختتامی بات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم سب کو ایسا ہو جانا چاہیے۔ دنیا جو ٹائم ہے، یہ مقدار جو ہے بہت تھوڑی ہے، اور یہ وقت گزر جانے والا ہے، اور جلد ہی ہم ایسی صورتحال سے دوچار ہو جائیں گے، ایسی زندگی سے جس میں پھر مہلت نہیں ملے گی۔ اس وقت مہلت ہے، اور جس انسان کو اللہ تعالیٰ مہلت دے اور وہ اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو وہ شخص بڑا بے وقوف ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔